اکثر ٹاپکس کے اوپر تو میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، یہاں ہم صرف ورڈکٹ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تفصیل کے لیے میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا کہ بھائی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے. ہر پرچی کے اوپر ہر دفعہ تو تفصیلاً نہیں بولا جا سکتا، ادروائز تو اگلی اتوار تک بھی یہ پرچیاں ختم نہ ہوں اگر میں بولنا شروع کروں. لیکن چونکہ آلریڈی ہم نے مینیجیبل فارم میں ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، وہ آپ ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کوسچنز کے تفصیلی آنسر مل جائیں گے. یہاں میں صرف ورڈکٹ دوں گا، پلس اگر کوئی ویڈیو اس کے ساتھ ضروری ہوگی وہ آپ کو ریفر کر دوں گا. ہم بس اسلام ہی کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ دنیا میں اور بھی بہت سے ریلیجن ہیں. جی اگر دنیا میں کوئی ایسا ریلیجن ہے جو پیور توحید کے اوپر ہے تو ہمیں بتائیں. اسلام کے علاوہ تو کوئی بھی ریلیجن پرفیکٹ توحید کے اوپر نہیں ہے، اور جس ریلیجن میں توحید نہیں ہے باقی ساری چیزیں تو اس کی فارغ ہیں. تو باقی جو آسمانی مذاہب ہیں ہم سب کو درست سمجھتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے باقی پیغمبروں کا انکار نہیں کیا. یہودی بھی جنتی ہیں اگر وہ جیزس کرائسٹ اور محمد رسول اللہ کا انکار نہ کرتے. ان سے پہلے کہ یہودی تو رضی اللہ عنہ ہیں، علیہ السلام ہیں. کیا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں سارے یہودی تھے نا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم خود یہودی ہیں، رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ہے عیسیٰ ابن مریم. تو ہمیں کوئی یہودی نام یا نصرانی سے چڑ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ یہودیوں نے جیزس کرائسٹ کا انکار کیا، کافر ہو گئے. پھر رسول اللہ کا بھی انکار کیا، مزید کفر میں چلے گئے. کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کو مان لیا، مومن ہی رہے، لیکن بعد میں رسول اللہ کا انکار کیا، کافر ہو گئے. یا جیزس کرائسٹ کی طرف انہوں نے شرکیہ چیزیں منسوب کی، شرک کیا. یہ ہے اصل مسئلہ. آپ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، اور ایک اور ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر. باقی قرآن میں بھی اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. 3 جواب تو ٹاپ آف لسٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو یقیناً اللہ کے عرش کی طرف راستہ ڈھونڈتا تاکہ اس عرش پہ، اس تخت حکومت پہ قبضہ کر لے. یہ حقیقت ہے. جسے بھی شوق ہے نا بادشاہت کا، یقیناً وہ بڑی بادشاہت کے لیے ایفرٹ ضرور پٹ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ میں اگر کوئی اور الہ ہوتا نا تو عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ عرش پہ قبضہ کر کے وہ بڑا خدا بن جائے. تو نہیں ہے بھائی. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں تھی. پھر سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا. کیونکہ اور بھائی یہاں پہ تو ایک جماعت کے اندر 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں، اور پوری کائنات کے نظام میں اگر 2 ہوتے یا 2 سے زیادہ ہوتے تو آپس میں لڑتے رہتے. اور پھر سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا کہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، یہ میں نے پیدا کیے ہیں، یہ فلاں نے پیدا کیے ہیں. تو بھائی یہ جو 3 دلائل اللہ نے رکھ دی ہیں، اس طرح کا کوئی ایونٹ تو انسانی تاریخ میں آج تک تو کوئی رپورٹ نہیں ہوا. ہاں باقی جو سائنس بتا رہی ہے کہ ایک ڈیوائن سورس، ایک ڈیوائن پلان ہے، پوری کائنات کی سیمیٹری بتا رہی ہے کہ ایک ہی سوچنے والی ہستی ہے اس کے پیچھے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اگر امام آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھا ہو تو اس وقت جماعت میں شامل ہونا ٹھیک ہوگا؟ جی شامل ہو جائیں، بس اتنا ہی ثواب ملے گا جماعت کا. یہ نہیں ہے کہ پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا. ہاں وہ بخاری مسلم ہے جس نے 1 رکعت پائی اس کے لیے جماعت کا ثواب ہے. تشہد میں جب شامل ہوں گے تو بس وہ تشہد جتنا ہی ثواب آپ کو ملا، شامل ہو جائیں ٹھیک ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی چیز رپورٹ ہوئی ہے تو وہ ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کے تابع فرمان ہے. ابو جہل سے تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت نہیں کرتا نا. ہاں عمار بن یاسر سے کرتا ہے، ابو ذر غفاری سے کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، نافرمانوں کے لیے نہیں ہے.
باقی جو اس میں پلی لیتے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی تو اللہ کیسے جلا دے گا، یہ جو صوفیاء نے ڈھکوسلا کیا ہے نا، یہ کفری عقیدہ ہے بالکل. اس لیے کہ ماں اپنے جذبات سے مغلوب ہے، اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. اور میں نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے. یہ کرسچنز بھی ہمیں تانا دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان تو ایک بڑے جابر قسم کے خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارا گاڈ تو آل لونگ ہے، ہم تو لو کرنے والے گاڈ کو مانتے ہیں. مسلمانوں کا گاڈ تو جہنم میں بھی پھینکتا ہے، اور ہمارا گاڈ وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کے ساروں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا، سب کو جنت میں لے جائے گا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، اگر گاڈ آل لونگ ہے تو دنیا میں روزانہ ہزاروں ایسی مائیں کیوں مر جاتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کیا اللہ کو ان ماؤں پہ ترس نہیں آتا کہ ان کے بچوں کا کیا بنے گا؟ سوتیلی ماؤں کے ہتھے چڑھ جائیں گی، ان کے مینٹل ماڈلز بدل جائیں گے، ان کی قبر تک ان کی عادتیں بدل جائیں گی. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ تو اگر گاڈ آل لونگ ہے تو ان ماؤں کو کیوں موت دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. یہ دنیا ٹیسٹ کی دنیا ہے، امتحان کی دنیا ہے. دنیا کو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے پھر یہ پورا ایک پیکج مکمل ہوگا. تو پریکٹیکلی ہم نے کرسچنز کے اس کنسپٹ کو ختم کر دیا، گاڈ از آل لونگ. اگر تمہارا کنسپٹ مانا جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی ماں کو موت نہیں دینی چاہیے جس کے چھوٹے بچے ہوں. مجھے تو ترس آ جائے اپنے دشمن کے حق میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قانون ابتلا کے ساتھ بنایا، کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا. کیا قرآن یا حدیث میں کوئی ایسا حکم موجود ہے کہ ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے رہو؟ جی، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہم نے اذکار والے کارڈ پہ بھی، بلو کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہے. نبی الاسلام سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے ایسی وصیت کریں کہ مجھے اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہ رہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. یعنی یہ افضل ترین چیز ہے. صرف زبان سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دل میں بھی ہوتا ہے، سوچ میں بھی ہوتا ہے، گمان میں بھی ہوتا ہے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اس کے لیے زبان سے بھی کوئی اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے زبان سے ذکر کرنا افضل ہے، لیکن ذکر کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے زبان سے ذکر بھی ایک ذکر ہے. امام نووی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث نقل کی کہ جو امام پر نماز میں سبقت دے جائے اس کا منہ گدھے کے جیسا ہو جائے. نہیں، یہ امام نووی نے نہیں حدیث نقل کی، بخاری مسلم میں ہے. امام نووی کی پیدائش سے بھی 400 سال پہلے کی ہے، بلکہ حدیث تو 600 سال پہلے کی ہے. 676 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا سر گدھے سے بدل دیا جائے. یہ نبی الاسلام نے ڈرانے کے طور پہ فرمایا کہ انتقال ارکان امام سے پہلے نہیں ہوں گے، صرف انتقال ارکان، یعنی ایک رکن سے دوسرے میں جانا. باقی جو آپ بیچ میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اب مجھے کیا پتا کہ امام نے رکوع میں کتنی تسبیحات پڑھ لی ہیں، 3 پڑھ لی ہیں، 4 پڑھ لی ہیں، میں آگے ہوں پیچھے ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے امام رفع الیدین نہیں کرتا، آپ نے پھر بھی کرنا ہے، اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہے. جو یہ کہتے ہیں نا امام کی پیروی کرنی، ان کو کہو کہ جب تمہارے امام اور تمہاری پبلک امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو وہاں رفع الیدین شروع کرتی ہے، امام کعبہ تو کر رہا ہوتا ہے، ادھر تو الٹا کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. واہ واہ، اپنی حالت ہے تو سانو کہتے ہیں ساڈے امام پیچھے رفع الیدین چھڑ دیا کرو اور نس ہوئے تو. اماموں کی تقلید کے متعلق فرما دیں کیا حرام ہے؟ جی، اندھی تقلید حرام ہے. ہاں، اماموں کے اقوال جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو اماموں سے ہی ہم نے دین سیکھا ہے. اماموں کی توہین کی بالکل اجازت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہمارا سارا غصہ کرسچنز کے اوپر ہے، عیسیٰ ابن مریم کے اوپر نہیں ہے. ہمارا سارا غصہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلیوں کے اوپر ہے کہ جنہوں نے ان بزرگوں کو بت بنا کے کھڑا کیا، ان بزرگوں پہ نہیں ہے. انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارے ہر فتوے کو مان لو، انہوں نے تو کہا ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. امام مالک تو قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ
اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو. کیٹاگوریکلی وہ یہ بتانا چاہتے تھے بھئی صحابہ تابعین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے علمی طور پہ, ہاں اجماع سے نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا اجماع ہے. انڈیویجول تو ہو سکتا ہے, صحابہ کا آپس میں بھی اختلاف ہے, اس میں پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کس کے ساتھ ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تقلید کے اوپر آپ تفصیلی ویڈیوز میری تقلید کے نام پہ ڈرامہ بازی یہ لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. کیا لمبی مونچھیں جو ہونٹوں کو چھو رہی ہوں رکھ کر نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن کھاتے پیتے ہوئے وہ پانی میں نہیں آنی چاہیے, کراہت والا معاملہ ہے. اور 40 دن میں صحیح مسلم میں ایک دفعہ آپ نے مونچھیں ضرور پست کرنی ہے. ایٹ لیسٹ یہ والی لائن جو ہے نا یہ تو نظر آئے نا. لمبی مونچھیں رکھنی ہے ادھر سے رکھیں دائیں بائیں سے, جائز ہے. سنت مار لی ہے کہ مونچھیں اتنی پست ہوں کہ یہ کھال سفید نظر آئے جس طرح میری نظر آ رہی ہے. سنت مونچھیں یہ ہے, مونڈنا بھی کوئی ثابت نہیں ہے اگرچہ جائز ہے. کیا وتر کی نماز کا طریقہ جو اہل حدیث پڑھتے ہیں ٹھیک ہے؟ آج کل جو اہل حدیث ہیں وہ ٹھیک ہی پڑھ رہے ہیں. رکوع سے پہلے اگر وہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر قنوت نازلہ ہے جس طرح رمضان میں پڑھتے ہیں. باقی اس کے اوپر تفصیلی میری ویڈیوز وتر کا طریقہ آپ لکھیں آ جائے گی. باقی تشہد دوسرا نہیں بیٹھنا آپ نے, وتر کو آپ نے مغرب سے مختلف کر کے پڑھنا ہے. ایک میت کا جنازہ دوبارہ یا زیادہ مرتبہ ہو سکتا ہے, جتنی بار مرضی پڑھے, اس میں تو کوئی مانت نہیں. ریفرنس تو اس نے دینا ہے جو یہ کہے گا کہ دوسری یا تیسری بار نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, جنازہ تو ہو سکتا ہے. ریفرنس لے لیں, بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے شہدائے احد کی وفات کے آلموسٹ 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ان کی قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا, پھر وہاں آپ نے خطبہ بھی دیا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایک عورت صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی, جب فوت ہوگی تو صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. اب جنازہ تو ہو چکا تھا اس عورت کا, آپ نے چند دنوں بعد پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. صحابہ نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا تو آپ کے آرام میں ہم نے خلل سمجھا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. آپ قبر پہ گئے, وہاں جنازہ پڑھا. حالانکہ اس کا جنازہ صحابہ پڑھ چکے ہوئے تھے, لیکن نبی اسلام نے ایک حق ادا کیا. اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. ہاں سبحان اللہ. او وابیاں دی قبراں نہیں سن اندھیروں میں ڈوبی ہوئی, ہاں صحابیاں دی سن. ظاہر ہے اس زمانے میں جو وابی تھے یا دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا شیعہ تھے, صحابی تھے نا. اور کافر کی قبر تو نور سے بھاری نہیں سکتی, خواہ نبی بھی جنازہ پڑھے, اس کا مطلب مسلمانوں کی قبریں تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. آپ تو کہتے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, اتنا سوکھا معاملہ نہیں ہے.